السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے نوجوانوں، پوری انسانیت کی آرزو اور امیدوں، تمہیں سے دنیا میں رنگ آئے گا، تمہیں سے دنیا میں امن و سکون پھیلے گا۔ تم جیسے اعمال کرو گے یہ دنیا آئندہ ویسی ہی بن جائے گی۔ اصل میں اب جو وقت ہے وہ جوانوں کے ہاتھوں میں آ رہا ہے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں آ رہا ہے، اور نوجوان اس دنیا کو آگے لے جائیں گے۔ آگے کس طرح لے جائیں گے کہ بس یہی سوچنے کی بات ہے۔ آگے کامیابی کے ساتھ لے جائیں گے انشاءاللہ، محبت اور پیار کے ساتھ آگے لے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں نا، نفرت کرنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مگر محبت کرنا مشکل ہے۔ آپ چیزوں کے مثبت پہلو کو دیکھنے کی عادت ڈالیں، یہ نہ سوچیں کہ بھئی اس طرح سے ایسا معاملہ پیش آ گیا، مجھے یہاں ناکامی ہو گئی، مجھے یہاں شکست اٹھانا پڑی۔ بھئی دیکھو، گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں۔ یہ ایک مثال دیتے تھے میرے والد صاحب، جب کسی معاملے میں پست ہمت دیکھتے تھے مجھے، یا یہ کہ کبھی کسی چیز میں ناکامی ہو جاتی تھی، تو اس کو وہ ختم کرنے کے لیے کہتے تھے، ارے بیٹا یہ کوئی بات ہوئی، ہو گیا معاملہ ہو گیا۔ ارے بھائی، گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ کہتے تم عمل کرنے کے لیے آگے بڑھے ہو، اس میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، سامنے بعض اوقات پتھر نظر نہیں آئے گا تو گر بھی جاؤ گے۔ یہ سب زندگی کی نیرنگیاں ہیں، اونچا نیچا، گرنا پڑنا، گرتے سنبھلتے جھومتے آئی گئے۔ یعنی آدمی کسی نہ کسی طرح، اگر آپ کا خواہش، آپ کی ول جو ہے وہ مضبوط ہے، ارادہ مضبوط ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ہمایوں بادشاہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، وہ بار بار دہلی کا تخت لینے کے لیے کوشش کرتا تھا، لیکن اس کو شکست ہو جاتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے جہاں وہ آرام کر رہا تھا وہاں دیکھا کہ ایک چیونٹی جو ہے ایک دانے کو لے کے دیوار کے اوپر چڑھ رہی ہے۔ وہ تھوڑی دور تک جاتی، پھر گر جاتا وہ دانہ، پھر لے کے نیچے سے اوپر چڑھتی۔ اس طرح سے وہ چیونٹی 10 دفعہ دانہ لے کر کے اوپر چڑھی دیوار کی طرف، لیکن وہ 10 مرتبہ گر گئی۔ لیکن اس چیونٹی نے ہار نہیں مانی، بلکہ برابر کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ 12ویں مرتبہ وہ چیونٹی اس گیہوں کے دانے کو لے کر کے اوپر چڑھ گئی، جہاں وہ جانا چاہتا، منزل میں پہنچ گئی۔ ہمایوں بادشاہ کو اس سے بڑی نصیحت ملی، اس نے کمر باندھی اور اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی دہلی کا تخت میں حاصل کر لوں گا، اس نے دہلی کا تخت حاصل کر لیا۔ اب یہ پرانی باتیں ہیں بادشاہوں کی،
اس میں مثال بادشاہ کی خوبی نہیں بیان کرنا، بلکہ بات یہ بیان کرنی تھی کہ دیکھیں آدمی کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ سوچے جب تک سنا ہے نا، جب تک سانس اس وقت تک آس، تو یہ تو سوچنا ہی بیکار کہ زندگی میں کسی وقت آپ سکون سے بیٹھ جائیں۔ جس طرح زندگی رواں دواں ہے، آپ کی کوششیں بھی آگے چلنا چاہیے۔ آپ کو دیکھ لے کہ ان تمام رکاوٹوں جو سامنے نظر آ رہی ہیں، دنیا میں نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، گھر گھر ایک دوسرے سے کے لڑائی فساد پھیلے ہوئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ان تمام برے حالات میں آپ نے اچھائی کا بیج بونا ہے۔ اچھائی کا بیج اس طرح سے بولیں گے کہ آپ اپنے اخلاق کو بہتر کریں گے، اپنے اخلاق سے اپنے گھر کے اندر ایک مقام بنائیں گے، اور پھر دوسرے گھر میں، پھر تیسرے گھر میں، یہاں تک کہ اپنے آپ سوسائٹی کے اندر ایک معزز اور ایک کام کرنے والے انسان کے متعارف ہو جائیں گے۔ اپنے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو بھی ملائیں، اپنے نوجوان ساتھیوں کو بھی، اور اس پروگرام کو لے کے آگے بڑھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی دفعہ کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں، دوسری دفعہ کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات تسلسل کے ساتھ لگاتار آدمی کو بعض اوقات ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آدمی کو اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے، ہر ناکامی کے بعد اپنے عمل میں جو خرابیاں ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور پھر روانہ ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے اصل بات کہ انسانیت کے اس بہت بڑے حصے، یعنی نوجوانوں کے بہت بڑے مسائل سامنے ہیں، کیونکہ شیطان نے بہت بری طرح سے چنگل جما رکھا ہے دنیا کی بربادی کے لیے۔ اب اس بربادی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بڑی تندہی سے کام کرنا ہے۔ آپ کو آسانی سے نہیں مل جائے گی یہ بات۔ آپ بہرحال یہ سوچیں کہ دن رات آپ کو اس میں لگا رہنا ہے، پروگرام بنانا ہے، روزانہ کے پروگرام، ہفتے وار پروگرام، غرض کے آپ نے آپس میں محبت پیار بڑھانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، سب سے اہم چیز ہے اخلاق۔ آپ کا اخلاق اچھا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ جب کہ آپ ہیلپنگ ہینڈ ہوں گے، کہ آپ ہر معاملے میں اپنے پڑوسی کا، اپنے ساتھی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے، وہاں آپ کو ضرور محبت خیر مقدم کرے گی، آپس میں محبت بنے گی، بڑھے گی، اور ایک دوسرے کے کام آنے کا احساس پیدا ہو جائے گا۔ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، غرض کہ یہ ایک لشکر بن جائے گا، ایک فوج بن جائے گی آگے بڑھنے والے کام کرنے والوں کی۔ ایک شہر کے نوجوان اپنے علاقے کے MNAs MPs سے اپنی ڈیمانڈ رکھ سکتے ہیں، پر آج کل کے MNAs اور MPs اللہ معاف کرے، بس بہرحال کہنا بیکار ہے برائی کی وجہ سے۔ بہرحال یہ کہ آپ یہ کہ اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ ارباب حل و عقد، ارباب حل و عقد میں نے جن کے ہاتھ میں پورے شہر اور پورے ملک کا کنٹرول ہے، وہاں تک اپنی بات پہنچا دیں، اور بار بار پہنچا دیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کچھ شیطانی قوتیں آپ کو راہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گی، جیسے تجربہ حاصل ہو رہا ہے آپ کو۔ ان تمام چیزوں کے تدارک کے لیے آپ کو پلاننگ کرنا ہوگی، آپ کو کام کرنا ہوگا، اور اس عزم کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم نے امن و سکون اور چین
اور انسان کی حرمت و آزادی، انسان جو ہے نا، جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اس کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ یہ اپنے عمل میں آزاد ہو، اپنی سوچ میں آزاد ہو اور اپنی فکر میں آزاد ہو۔ جب یہ چیزیں اس کو میسر ہوں گی تو وہ راستہ جو اس کا آگے کا ہے وہ آٹومیٹک بنتا چلا جائے گا اور وہ اس راستے کی طرف بڑھ جائے گا جس راستے کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں امن و سکون کی بات کریں، اپنے محلے میں، اپنے محلے سے اپنے شہر کے مختلف سوسائٹیوں میں، غرض کے پورے شہر میں امن و سکون کی بات چلائے اور اس میں لگے رہیں۔ بہت رکاوٹیں آئیں گی، بہت سے پیشہ ور لوگ آپ کی راہ میں روڑا اٹکائیں گے، لیکن آپ بہت ہی خوبصورتی سے اور ڈپلومیسی سے اپنے کام کو آگے بڑھائیں گے، رکیں گے نہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ اب مدد کرنے میں کون آپ کے راہ میں حائل ہوگا؟ یہ مدد ہی اور یہ اخلاق ہی دھیرے دھیرے لوگوں کے دل میں جگہ کرے گا اور آپ منزل کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ یہ ضروری ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ آپ جب ہمت کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ زمانہ بہت ہی پرآشوب ہے، خطرات سے بھرا ہوا ہے، منفی قوتیں ہر طرح سے گھیرے ہوئے ہیں انسانیت کو، اور وہ نہیں چاہتی کہ انسانیت جو ہے سکون اور چین کے ساتھ میں آگے بڑھے۔ ہر جگہ رکاوٹیں ہیں، شہر ملک۔ اب یہ دنیا پوری کی پوری کتنے خطرناک قسم کے آتش فشاؤں پر بیٹھی ہوئی ہے، لڑائی ہے۔ ذرا سا کوئی معاملہ بگڑے تو یہ دنیا خود ہی اپنی آگ میں بھسم ہو جائے گی، جسے عالمگیر جنگ کہتے ہیں۔ کہ عالمگیر جنگ کوئی معمولی تھوڑی ہوگی بھئی، یہ تو جنگ جو ہے بموں کی ہے۔ آنن فانن دنیا جو ہے بالکل راکھ کا ڈھیر بن جائے گی، کچھ خوش نصیب لوگ ہی بچیں گے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سامنے آپ پروگرام رکھیں کہ انسان کو روکیں، آپ شیطانوں کو روکیں، آپ شیطانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ کاڑے سے کاڑا مت کہے، کاڑا جائے گا روٹ، تو ہولے پوچھ لے کہ تیری کیسے گئی ہے بوٹ۔ ڈائریکٹ آپ تنقید کریں گے تو برا لگے گا۔ آپ ڈائریکٹ تنقید نہ کریں، بہت ہی پالیسی سے اپنی بات رکھ دیں، اس طرح سامنے رکھیں کہ اس کو محسوس بھی نہ ہو کہ اس میں مجھے وہ چھوٹا سمجھ رہا ہے، کمتر سمجھ رہا ہے۔ اس کو بڑا بناتے ہوئے آپ اپنی بات سامنے رکھیں کہ ہم انسان ہیں، ہماری کیمسٹری ہے کہ ہم سب کو محبت اور پیار سے رہنا ہے۔